بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السوال وإضاعة المال. یہ یہاں جو سبق آج چل رہا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کی آپ کو مشق کرائی جا رہی ہے اس میں، اور آپ کی روحانی تربیت بھی کی جا رہی ہے، آپ کی علمی تربیت بھی کی جا رہی ہے اس کتاب کے ذریعے سے، اور آپ کے نحو و صرف کے جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں ان کی بھی آپ کو مشق کرائی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر اسی نیت سے اس کو پڑھیں کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں جو ان احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، اور جن رذائل سے اور بری خصلتوں سے بچنے کو کہا گیا ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اسی طرح سے اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں، اور ہمارا نحو اور صرف بھی پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اللہ اس کا فاعل حرم یحرم تحریما باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں حرام کرنا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ تو وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَأَدَ يَعِدُ باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں بچی کو زندہ درگور کرنا۔ وَمَنَعَ منع اور ہاتھ، منع و ہاتھ، منع کے معنی آتے ہیں روکنا، اور ہاتھ کے معنی آتے ہیں لاتو۔ ہاتھ کے معنی کیا آتے ہیں؟ لاتو۔ اور اذا کثرت السوال، زیادہ سوال کرنا۔ اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا۔ اضاع یضیع اضاعتا باب افعال سے ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی کو، ماؤں کی نافرمانی کو، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کو، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کو، اور بخیلی کرنے کو، اور بخیلی کرنے کو، اور گدائی اختیار کرنے کو، اور گدائی بھیک مانگتے ہیں نا، اور گدائی اختیار کرنے کو، اور ناپسند فرمایا ہے تمہارے لیے قیل اور قال کو، اور زیادہ سوال کرنے کو، اور مال کے ضائع کرنے کو، اور مال کے ضائع کرنے کو۔ تو یہ ماؤں کا خاص طور سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ کمزور دل کی ہوتی ہیں، وہ اپنی اولاد کی نافرمانی اور ان کی حکم عدولی اور ان کی جو ہے بدسلوکی سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، برعکس والد کے۔ والد بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں، بڑی سی بڑی غلطی کو بھی والد برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے والد کا دل مضبوط اور برداشت والا بنایا ہوتا ہے، اس لیے ماؤں کے ذکر کو، حق کو یہاں خاص طور سے بیان فرمایا ہے۔ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس زمانے میں، بعض عرب قبیلوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ ہم کسی کے سسر نہ بن جائیں اور ہمارا کوئی داماد نہ بن جائے۔ اور منع کے معنی آتے ہیں بخیلی کرنا۔ کیا کرنا؟ بخیلی کرنا۔ بخیلی کرنے کے کیا معنی ہیں کہ اس کے مال پر جو دوسروں کا حق واجب ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتا، یا پھر دوسروں پر یا جو دوسروں پر اس کا حق ہے، یا دوسروں کے مال کو یہ حرام طریقے سے کھا لے۔ ہاتھ کے معنی آتے ہیں گدائی اختیار کرنا، بھیک مانگنا۔ بھیک مانگنا حرام ہے، تو اسی لیے یہاں اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں سے وہ چیز مانگنا جو چیز ان پر، جو حق ان پر واجب نہیں ہے، اسی طرح سے لوگوں کو اس چیز کا مکلف بنانا جو ان پر واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک تشریح اس کی ہے۔ اور قیل اور قال سے من فضول بحث مباحثہ کرنا، فضول باتیں کرنا جس کا کوئی مقصد نہ ہو،
اس کا کوئی مقصد نہ ہو. اس سے آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ضائع کرنے کے لیے تھوڑی دی ہے، یہ تو اس کو تو کام میں لگانا ہے. تو یہ منع کیا ہے. اور پھر جو ہے یہ جو خطاب کیا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہو رہا ہے براہ راست، اور انہیں منع کیا گیا تھا بے مقصد اور زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا. کیوں منع کیا گیا تھا؟ کہ جب زیادہ سوال ہوں گے اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور زیادہ سوال کرنے سے احکام میں شدت آ سکتی ہے. جیسے وہ گائے کا وہاں ذکر آیا ہے، بنی اسرائیل نے کہا گائے ایسی ہو ایسی ایسی، پھر بہت ساری شرطیں لگا دی، اس میں وہ ہو، اس میں دبا ہو، وہ ہل جوتنے والی نہ ہو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے زیادہ سوالات، اور زیادہ سوالات کرنے سے، صحابہ کے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہو جاتی اور احکام میں شدت آ جاتی، اس لیے منع کیا گیا. اور مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنے، اٹھا کر کہیں پھینک دو مال کو، یا ناجائز شادیوں میں اڑاؤ اس کو جا کر، اور سمجھے نا، اور کیا ہے سگریٹ میں اور گٹکے میں اور کیا کہتے ہیں اور شراب میں اور باقی چیزوں میں لگا دو، اور گانے بجانے میں لگا دو. ہاں، دوسروں کے خلاف، دوسروں کو پسپا کرنے کے لیے اور ان کا حق دبانے کے لیے مال کو کہیں استعمال کرو جہاں، اور رشوت دو، رشوت دے کر دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کر لو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے مال کو ضائع کرنے. اور ایک مال کے ضائع کرنے کی صورت یہ ہے کہ جن وارثوں کا آپ کی وراثت میں حق ہے، آپ کے مال میں حق ہے، اور وہ محتاج بھی ہیں، آپ ان کو نہیں دے رہے، آپ کسی دوسرے کو اٹھا کر دے رہے، ان کو آپ نے حق سے محروم کر دیا. جیسے ہمارے یہاں تھا ایک عبد الرحمن لون، اس نے ایسا ہی کیا، اس نے سارا اٹھا کر دوسروں کو دے دیا، جو کہ ان کا حق، جن کا حق تھا شرعی طور پر، ان کو محروم کر دیا. تو یہ بھی منع ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے وارثوں کو محروم کرنا اور دوسروں کو دینا، یہ بھی کیا ہے؟ مال کو ضائع کرنا ہے. ترجمہ سمجھ آ گیا نا؟ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تو اعمال عمل کی جمع ہے، اعمال عمل کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں کام، عمل. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا ہے. تو بغض یبغض اور بغض یبغض اور بغض یبغض باب فتح سے، کرم سے اور نصر سے یہ آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں بغض رکھنا، اس کے معنی آتے ہیں بغض رکھنا. اور باب تفعیل میں اگر آپ اس کو لے جاؤ گے تو اس کے معنی آتے ہیں نفرت دلانا. کیا؟ نفرت دلانا. بے شک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا اور بغض رکھنا یہ نماز سے، زکوٰۃ سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ تو ام الاعمال ہے اسلام میں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح سے جہاد فی سبیل اللہ ہے اور حج ہے. کہتے اصل میں یہ بات ہے کہ آدمی جب محبت رکھے گا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، علماء سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان اعمال کو بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا اور باقی اعمال بھی کرے گا. اور جو شخص بغض رکھے گا اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، تو اللہ کے دشمنوں سے جب اس کو بغض ہوگی تو یہ بغض اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی تیار کرے گا اور زکوٰۃ دینے کے لیے اور تمام اعمال کرنے کے لیے تیار کرے گا. اس مفہوم کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لیا جائے تو پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. الحب یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا. الا ان الدنیا ملعونۃ، خبردار بے شک دنیا ملعون ہے. ملعون کے معنی آتے ہیں کیا کرنا؟ دور کرنا، دھدکارنا، گالی دینا، رحمت سے دور کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں. تو اس کی جمع آتی ہے ملاعین، ملاعین آتی ہے. خبردار دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی ملعون ہے، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو، اور وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو، اور عالم اور متعلم، اور عالم اور متعلم. تو دیکھیے یہ جو ذکر اللہ جو ہے یہ پوری دنیا جو ہے ملعون ہے. کیا ہے؟ ملعون ہے. تو عالم اور متعلم جو ہے یہ کیوں ملعون نہیں ہے، یہ کیوں اللہ کو پسند ہے؟
اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت کے اور اللہ کے حکم کے قریب لے جانے والے، اس لیے یہ ملعون نہیں ہے۔ اور ذکر سے مراد اگر ہم یہ ذکر لیں کہ تسبیح پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، تلاوت کرنا، اس عام طور سے اس کے مفہوم میں یہی چیزیں آتی ہیں، اور کبھی اس کا مفہوم وسیع ہو جاتا ہے، اور وسیع مفہوم سے کیا مراد ہے کہ جتنے بھی اعمال خیر آپ کرتے ہو، شریعت کے جتنے بھی احکام کو آپ مانتے ہو، فالو کرتے ہو اور ان کو اپنی زندگی میں لاتے ہو، وہ تمام کے تمام جو احکامات ہیں وہ بھی ذکر میں شامل ہیں، وہ بھی ذکر میں شامل ہیں۔ تو گویا کہ دنیا ملعون تو ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں جو اللہ کے ساتھ ملانے والی ہیں وہ ملعون نہیں ہیں۔ مطلب آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے جب آپ پڑھ سکتے ہو، کھانا پینا نہ ہو تو آپ کا، تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو اللہ کے ذکر کی اور علم کی اور دین کے کاموں کے لیے معاون اور مددگار بنتی ہیں وہ ملعون نہیں ہیں، وہ اس چیز میں شامل نہیں۔ اور ملعون کون سی چیز ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ دنیا میں جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ملعون ہیں، دھتکاری ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو لعن یلعن یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی اور صحیح سمجھنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔